سولنگی صاحب، آج خان صاحب نے جو جیل سے پیغام جاری کیا وہ واضح الفاظ میں تھا کہ میری رہائی امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہی ہوگی، لیکن ساتھ ہی امید ہے کہ یہ نیوٹرل ہوں گے ٹرمپ بنسبتاً ان لائک بائیڈن۔ ان کی بہن کی طرف سے بھی کل ایک بیان جاری ہوا جو بڑا مشہور ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ابا تو نہیں لگے ہوئے کہ وہ رہائی کروائیں گے خان صاحب کی۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی یہ موضوع بحث ہونا چاہیے، یہ بات کہ خان صاحب کی رہائی ہوگی امریکہ سے؟ دیکھیں، خان صاحب کا جو ایکس یا ٹویٹ پہ جو بیان ہے، میں اس کو اس لیے اہمیت نہیں دیتا کیونکہ میرے معلومات کے مطابق وہ ملک سے باہر ان کے جو حامی ہیں، جو ان کو انقلابی بنانا چاہتے ہیں، وہ چلا رہے ہیں۔ خان صاحب خود اس طرح کی بات کر نہیں رہے۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے حوالے سے بھی کچھ ایسی رپورٹنگ ہوئی ہے آج؟ اگر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں جو کہ ان کے ٹویٹ پہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4-5 روز پہلے جو ان کا دھیما جو لہجہ تھا، جس میں وہ گفتگو نہیں کر رہے تھے، تبصرہ نہیں کر رہے تھے، لگتا ہے کہ پھر وہ دوسرے سائیڈ پہ چلے گئے، کیونکہ کئی بار ان کے بہت تند و تیز بیانات آتے ہیں، پھر جو ہے وہ بات چیت اور گفتگو اور مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو وہ جو ایک سائیکل ہے ان کے بیانات کا۔ سر ویسے ان کو کیوں نہ انحصار ہو اس بات پہ؟ امریکہ میں ان کے لیے قرارداد بھی پیش ہوئی، پھر ان کے لیے خط بھی لکھا گیا کلیکٹیولی ایوان نمائندگان کی طرف سے کہ جو تھے ان کی طرف سے۔ سو اب آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو ایک ہوپ تو ملی ہے امریکہ سے کہ ہو سکتا ہے، اور یہاں پر تو کوئی سن نہیں رہا، ان کی سنوائی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، جو پی ٹی آئی کی جو رہنما ہے نا، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وہ امید باندھیں ٹرمپ صاحب سے یا اس کو نظر انداز کریں۔ آج ہی اسد کیسر صاحب کا جو بیان ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں وہ کہتے ہیں جی ہمارا ان سے کیا لینا، ہم بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ہمارے معاملات میں مداخلت کرے، اگر ہم رہا کرائیں گے تو ہم اپنی طاقت پہ کرائیں گے۔ علیمہ کا جو بیان ہے وہ بھی بالکل اس کے الٹ ہے۔ جو لوگ ملک سے باہر ہیں، جیسے زلفی بخاری ہیں، جیسے شہباز گل ہیں، وہ امید زیادہ باندھ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے ساتھ۔ تو امید لگانے میں تو کوئی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ لگ یہ رہا ہے کہ خود اپنے جو پارٹی کے جو کارکن ہیں ان کو ایک طرح سے مصروف رکھنے کے لیے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ جو خود حکومتی جو بیانات آئے ہیں وہ بھی مجھے کوئی زیادہ مناسب نہیں۔ میں اس کی طرف ہی اب آپ سے دوبارہ جب بات کروں گی حکومتی وزراء کے بیانات کے حوالے سے ہی، اجمل جامی صاحب، یہ بحث چھیڑنے میں آپ کی نظر میں کس کا زیادہ جو ہے حصہ کس نے ڈالا ہے اس معاملے کے اندر؟ ایک پی ٹی آئی نے جس انداز میں ایک شکرانہ ادا کیا، یہ پہلے سے یہ بات کہہ دی کہ اگر ٹرمپ جیتے تو صورتحال ہمارے لیے مختلف ہو جائے گی، یا حکومتی رہنماؤں نے جس قسم کے بیانات دیے ہیں حکومتی پوزیشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے اوور ری ایکٹ کر کے، اس نے زیادہ اس چیز کے اندر، اس بحث کے اندر زیادہ حصہ ڈالا ہے؟ بہت شکریہ آپ صاحب، سولنگی صاحب کو اور دیگر دوستوں کو سلام۔ عرض یہ ہے کہ یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے کہ گورنمنٹ ان پاور کے ہاں یا ان کا جو ابھی تک سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ اس چیز کی ریفلیکشن ہے کہ پروبیبلی دے آر فیلنگ دی ہیٹ، رائٹلی اور رانگلی ایک اور ڈبل ہے۔ چاہے رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہو، خالد صاحب کی سٹیٹمنٹ ہو، دس از این ایویڈنس دیٹ دے آر فیلنگ دی ہیٹ، اور اس کی وجہ ایک ان آرتھوڈاکس اپروچ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، not only to become the second time president، یا ان کی کیمپین یا ان کی افتاد تباہ جسے کہتے ہیں، طبیعت مزاج جو ان کا ہے۔ مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ان کی پرائورٹی میں اس طرح سے نہیں ہے جیسے ماضی میں ہوا کرتا تھا، بٹ نوئنگ ڈونلڈ ٹرمپ اس کی کیمپین کو آپ بڑا کلوزلی مائنیوٹلی فالو کریں تو جو سوشل میڈیا کی پلس ہے یا پاپولر نوشنز ہیں، he is barely able to avoid all that۔ چاہے وہ پھر زلفی بخاری کا بیان ہو، شہباز گل کا بیان ہو، یا اسد کیسر کا پیرلل بیان ہو، کہ اس میں تضاد تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دی وہ آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ کہنا کہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ امریکی گورنمنٹ نیوٹرل رہے، یہ کہہ کے عمران خان صاحب کی جو اس سے پہلے بیانیہ تھا کہ امریکہ نے سازش کی اور سائفر آیا اور حکومت سے ہمیں نکالا گیا، انہوں نے گویا اپنی اس لائن لینتھ کو مینٹین کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہم وہیں کھڑے ہیں، لیکن اگلی حکومت سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہے
اور پھر سب سے اہم سوال یہ کہ جو یہ جذباتی پن جو پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کی ہاں ہے وہ اس لیے کہ شاید ٹرمپ سب کو فون کر دیں گے. ایسا بھی ہوتا مجھے دکھ نہیں رہا, لیکن جو میں نے پہلے جملہ آپ سے عرض کیا کہ پاپولر سوشل میڈیا نوشن جو کہ اب ریئلٹی بن گئی ہیں, چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا کی نگیشن ہو, ان کے ایگزٹ پولز کی کیلکولیشنز ہوں, یا بڑے بڑے پنڈتس کا جو تجزیہ تھا, جس طرح سے کیملا دیوی کو پورٹریٹ کیا گیا اوور دی منتھس, اس کے برعکس نتائج آئے. سن اسٹیٹس میں بھی, سوئنگ اسٹیٹس میں بھی, ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ ریڈ ویو پھر گئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دیر سویر سے صحیح, جیسے ماضی کی جو بائیڈن سرکار کی ترجمان دفتر خارجہ سے جب بات ہوتی تھی اور وہ ان سے کوئی عمران خان یا پی ٹی آئی کے بارے میں سوال کرتے تھے تو وہ اسے انٹرنل میٹر کہتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد اب اس موضوع پہ وہاں پہ اظہار کیا جائے گا, اور دیر سویر سے ٹرمپ کے ہاتھ سے بھی کوئی ٹویٹ آ سکتا ہے گریو کنسرنز کی صورت میں. براہ راست خان صاحب کی رہائی کے لیے تو کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا, لیکن اسٹیٹمنٹ کی حد تک ڈیفینیٹلی آ سکتا ہے, کیونکہ پاک پیک نامی جو کمیٹی ہے وہ بھی ریپبلک کے ساتھ رابطے میں تھی. زلفی بخاری بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے داماد سے لے کے, ان کی بیٹی سے لے کے اور دیگر کچھ لوگوں سے رابطے میں ہیں. تو obviously باہر بیٹھی قیادت کی کوشش کرے گی کہ ایٹ لیسٹ ٹرمپ سرکار کے ہاں سے کچھ اس مدعے کے اوپر نقطہ آئے. I can anticipate something at least on the surface of social media. ٹھیک ہے. اب جیلانی صاحب, اور یہ زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے تو رپورٹ ہوا, ساتھ ہی یہ کیمپین کے حوالے سے بھی, کیونکہ زلفی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے دریافت کیا خان صاحب کے حوالے سے, تو اس کا بھی ایک کلپ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا جہاں ڈونلڈ ٹرمپ پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کے کیا معاملات چل رہے ہیں آج کل, تو ان کو جواب دینے والے دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, حکمران ان کا, اور اسٹیبلشمنٹ کا. وہاں پہ بائیڈن کی حکومت کا یا اس کا ذکر نہیں آتا. جیلانی صاحب, آپ کے خیال میں یہ بس جو حکومت کا رد عمل ہے اس کے اوپر بھی آپ بات کیجیے گا کہ اس کو ہم سمجھیں کہ وہ ہنسی مذاق میں اڑا رہے ہیں یہ ساری باتیں, یا پھر وہ ایک خدشہ ان کے اندر بھی ہے, ان کے حلقوں کے اندر اس سے نتائج کے بعد, اور پی ٹی آئی کی امید کس حد تک حقیقی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں, امید پر دنیا قائم ہے, اور اس وقت پی ٹی آئی کے حلقوں میں یہ ایک بہت ہی زبردست پرسیپشن ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے شاید ان کے لیڈر کا کچھ بھلا ہو جائے. یہ بات جذبات پر زیادہ ہے اور فیکٹس پر اتنی نہیں ہے, کیونکہ ملک کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے اس ہائیبرڈ پلس گورنمنٹ نے پاور کنسولیڈیٹ کیا ہے, جس طرح پارلیمنٹ کا جو بیہیویئر ہے, جس طرح عدلیہ کو چت کیا گیا ہے, میڈیا جس طرح سے قابو میں ہے, اس کے بعد عمران خان صاحب ایک کارنر میں ہیں, اور انہوں نے جو ریورس گیئر لگایا تھا اپنی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد, اس کے بعد سے ہی ہیز بن کنٹینیوسلی ان کے آپشنز جو ہیں وہ محدود سے محدود تر ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں ملک کے اندر کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں سے کوئی فیور ملے گا, تو پھر ملک سے باہر دیکھنا پڑے گا. اور اس میں اب یہ امریکہ میں جو چینج آ رہی ہے اس کو اس سے ان کو خود بھی امید ہے, اپنے لوگوں کو بھی امید دلا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کا چمتکار یہ ہے کہ آج بھی میں شہر میں باہر نکلا ہوا تھا پچھلے چند دنوں سے, میری جہاں بھی بات ہوتی ہے, کہیں کسی کار ڈیلر سے ہو رہی ہے, دکان پہ ہو رہی ہے, ورک شاپ پہ ہو رہی ہے, ان کے جو خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ قائل ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے اوپننگ ملے گی, گورنمنٹ پہ پریشر آئے گا کہ آپ عمران خان کو ریلیف دیں. میں پوچھتا ہوں کہ جی کیوں, آخر ٹرمپ کو ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ان کی بہت اچھی ذاتی دوستی ہے, وہ ایک دوسرے کو ایڈمائر کرتے ہیں, ان کی پرسنالٹیز ایک جیسی ہیں. اور یہ بات ہم جانتے ہیں, یہ بات صحیح ہے کہ ٹرمپ صاحب کو اسٹرانگ مین پسند ہیں. پوٹن ان کو دشمن ہونے کے باوجود وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, پریزیڈنٹ شی رائیول ہونے کے باوجود اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, نارتھ کوریا کے لیڈر کی کرتے ہیں. اسی طرح وہ عمران خان کو بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی کیمسٹری ہو آپس میں. لیکن بنیادی سوال یہ ہے, ٹرمپ از اے ویری ٹرانزیکشنل لیڈر. وہ جہاں بھی انوالو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس میں کیا ملے گا. ان کی فارن پالیسی اس بات پر ہے کہ ہم یورپ کو پیسے کیوں دیتے ہیں, ہم تائیوان کو پیسے کیوں دیتے ہیں, ہم فلاں ملک کو پیسے کیوں دیتے ہیں. ہی از ویری ٹرانزیکشنل. تو دوستیاں اور جھپیاں اپنی جگہ پہ, پاکستان کو کیوں پیسے دیتے ہیں, یہ اپنے سابقہ اقتدار کے آغاز میں انہوں نے یہ بات کہی تھی, اور اس کو عمران خان نے تنقیدی جواب بھی دیا تھا ان کو. دیکھیں, پچھلے دور میں جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو انگیجمنٹ تھی وہ لٹرلی ایک ہی نقطے پہ تھی, اور وہ تھا افغانستان. افغانستان سے امریکہ انخلا چاہ رہا تھا, پاکستان کی ضرورت تھی کہ ان طالبانوں کو انگیج کریں, قطر جائیں, ان سے بات کریں, راہ ہموار کریں کہ ہم تمیز سے یہاں سے نکل آئیں. ایک کام تھا صرف یہ
جس کے لیے عمران خان صاحب نے انگیج کیا. جنرل فیض جو ہے ان کا کردار ہمیں یاد ہے, شاہ محمود قریشی فارن منسٹر تھے. وہ پوری سرکار جو ہے وہ امریکہ کے انخلا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس نے اپنا رول ایک پلے کیا. اس وقت امریکہ کا ہمارے ملک میں یا ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی بنیادی کوئی برننگ انٹرسٹ نہیں ہے. ٹرمپ صاحب جب فارن پالیسی اپنی دیکھیں گے, پہلے ان کو جو ہے یوکرین کا معاملہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم یوکرین کو کیوں امداد دیتے ہیں بھائی, میں اس کی سیٹنگ کروں گا. وہ مشرق وسطیٰ میں دیکھیں گے, وہ بولیں گے جی وہ نیتن یاہو میرا دوست ہے, یہاں پہ میں ان کو توجہ دینی پڑے گی. ورنہ جو بیشتر ان کا جو توجہ ہے وہ امریکہ فرسٹ, امریکہ کے جو داخلی معاملات ہیں, اکنامک پالیسی ہے, امیگریشن ہے, یہ ان کی پرائیورٹی ہوگی. تو ہم لوگ اپنے ملک میں جو ہے نا اتنا ریلیونٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کے آنے کو. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں واشنگٹن میں آپ بات کریں, مرتضیٰ وہاں رہ چکے ہیں, کام کر چکے ہیں, میں نے بھی وہاں کام کیا ہے. جب آپ وہاں سے دنیا پہ نظر دوڑائیں گے تو پاکستان آپ کو بہت ہی ایک کونے میں پڑا ہوا ایک مسئلہ نظر آئے گا. کبھی ہو سکتا ہے, جس طرح میرا خیال ہے اجمل نے بھی ٹھیک بات کہی, کیونکہ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے, وہ ایک ٹویٹ شاید مار دیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, اسٹیٹ کو پریشرائز کریں گے, تھریٹن کریں گے, یا بولیں گے آئی ایم ایف کا آپ کو ہم وہاں پہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, آپ عمران خان کو باہر نکالیں. کیونکہ عمران خان کیا آفر کر رہے ہیں ان کو, مطلب ایسا کیا ہے جو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہائیبرڈ سرکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور عمران خان ان کو دیں گے. عمران خان کچھ بھی آپ کہہ لیں, وہ کہتے تو ہیں کہ جی پاکستان فرسٹ, غلامی قبول نہیں ہے. تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا جہاں پہ یہ آ کے ملتے ہوں. باقی ہاں نعرے بازی ہے, سیاست ہے, امید پہ دنیا قائم ہے. وہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے, سوشل میڈیا پہ جتنا چاہیں فیک نیوز کلپس بھی چلائیں, کچھ بھی کرتے رہیں. وہ ایک پرسیپشن ہمارے ملک میں بہرحال بن رہا ہے, اور یہی ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اس ٹاپک پہ اتنی بات بھی کرنی پڑ رہی ہے. یہی ہماری مجبوری ہے. اور اپنے ناظرین کے لیے بھی بتا دیں جو آپ نے ذکر کیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹڈ بھی بہت سارے بیانات چل رہے ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھایا جا رہا ہے اور وہ عمران خان کے حوالے سے بات کریں, تو ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ فیک نیوز ہے, ڈس انفارمیشن ہے. تو اس حوالے سے آپ محتاط رہیں جو آپ انفارمیشن کنزیوم کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. سولنگی صاحب, لیکن ہمارے ہاں انڈر ایسٹیمیٹ بھی تو بہت زیادہ کیا گیا سوشل میڈیا کی پاور کو, پی ٹی آئی کی لابینگ کی پاور کو امریکہ میں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو, جامی صاحب کچھ اگر کہنا چاہ رہے ہیں پھر میں آپ کی طرف یہ بات لے آتی ہوں. جامی صاحب آپ ایڈ کر دیں. میں کہہ رہا ہوں, یہ اب جس ویڈیو کا حوالہ دے رہی ہے یہ این بی سی کے ایک پروگرام تھا جس میں ایف آئی اے کے کسی سابق ڈائریکٹر کے اوپر وہ کمنٹ کر رہے تھے. 2017 کا پروبیبلی وہ کلپ ہے جس کو پھر اے آئی کے ذریعے اس کی آڈیو ٹرانسفارمیشن کی گئی اور دیٹ گاٹ وائرل ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ اکراس دا گلوب, ملینز تک وہ گیا. لیکن فیکٹ چیک آپ نے اچھا کیا, ناظرین کو بتا دیا کہ دس از ناٹ دی اوریجنل ون. جی, تو اور اگر کوئی اوریجنل ہوگی تو سب سے پہلے ٹی وی کی ہیڈ لائنز میں آپ کو وہ نظر آئے گی جتنی کوریج اس کی ہم کر رہے ہیں. سولنگی صاحب, یہ پی ٹی آئی کی لابینگ کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا اس حکومت نے, کاؤنٹر لابینگ بھی تو ہوتی ہے, آپ زیادہ بہتر انداز میں بتا سکیں گے. پہلے ہم آپ سے کئی بار ڈسکس کرتے تھے کہ بھارت کی امریکہ میں لابینگ ایک اور ہی لیول کے اوپر ہوتی ہے, تو ہم نے اس کا مقابلہ سرکاری سفارتی سطح کے اوپر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں, الیکشن سے پہلے 5 نومبر کے الیکشن سے پہلے جو وہاں پر پی ٹی آئی کی جو لابنگ ہوئی اس میں جو پاکستانی امریکنس ہیں جو رہتے ہیں وہاں پر, ان کا بڑا عمل دخل تھا. اور خوش قسمتی سے بدقسمتی سے جو کچھ بھی کہیں, ان کی اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو کہ روکڑا دے سکتے ہیں جو ان کی سماجی حیثیت ہے. اور الیکشن میں چاہے آپ ایوان نمائندگان کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں, چاہے سینٹ کے لیے لڑ رہے ہیں, تو آپ کو چندے کی ڈونیشنز کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس حوالے سے ان کو اثر انداز ہونا, ہیئرنگ کرانا, خط لکھوانا, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اسی طرح تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے بیان دلوانے کے لیے بھی تو انگیج کیا جا سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اب نامزد صدر ہیں, اب انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا اور یہ ان کا آخری انتخاب ہے. تو ابھی ٹرمپ صاحب جو کچھ بھی منصوبہ بنائیں گے وہ اپنی جو قومی جو ایجنڈا ہے اس کے حساب سے کریں گے. وہ ایجنڈا ہے امیگریشن پہ, وہ ہے جی بلو کالر ورکرز جو ہیں مڈ ویسٹ میں اور دوسری جگہوں پہ, ان کے لیے امریکی جو کارخانے ہیں ان کو چلانا, ٹیرفس لگانا, اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا, جنگوں میں شامل نہیں ہونا, جو ابھی تک جو انہوں نے ایجنڈا دیا ہے اس کے اندر پاکستان کہیں نہیں آتا.
पाकिस्तान की ज़रूरत थी, हमें कोने का प्लाट ज़रूर हैं, लेकिन जब अफ़गानिस्तान में ज़रूरत थी दूसरे हवाले से, वाहिद जो ज़रूरत पाकिस्तान की पड़ सकती है इस वक्त, ट्रंप साहब ने अगर अपनी मुखासमत का और दुश्मनी का बज़ाहिर अगर कोई ऐलान किया है तो वाहिद मुल्क है चीन, कि जिस पे हमने भारी जो है वो टैरिफ्स लगाने हैं। अगर वो पाकिस्तान को चीन से बिल्कुल अलग करना चाहें या उसके मुखालिफ सिमत में खड़ा करना चाहें तो वाहिद अगर पाकिस्तान की कोई ज़रूरत बनती है तो वो है, लेकिन उनका इस खिते में जो इत्तेहादी है वो पाकिस्तान नहीं, वो भारत है।